5 یوٹیوبرز ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. اب وہ جو نام بتا رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی صدیق جان, سمیع ابراہیم, اسد علی طور, عمران ریاض خان اور صابر شاکر صاحب, ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. لیکن ان 5 میں سے انہوں نے کہا ہے کہ میری بات جو ہے وہ صرف صدیق جان سے ہوئی ہے کہ ان کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہوا ہے. باقیوں سے انہوں نے کہا میری بات نہیں ہوئی, لیکن یہ نام جو ہیں وہ مجھے پتہ لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ صاحب سے بھی رابطہ کیا. تارڑ صاحب نے جو ہے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس کنفرم خبر ہے, مجھے صدیق جان نے کنفرم کیا کہ جی بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس طرح بند کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو FBR کی جانب سے نوٹسز وغیرہ بھی آ رہے تھے, اور اب صرف ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں بلکہ ان کی فیملی ممبرز کے بینک اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. تو ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں جب تھوڑی سی تحقیق کی ہے تو انہیں یہ بات پتہ لگی ہے کہ اس سلسلے میں کیا یہ اتھارٹی ہے FIA کے پاس, جو ہے کیا یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے اس طرح بند کر سکتے ہیں. تو اس پہ ان کو یہ نالج ملی ہے کہ جی اگر آپ کے اوپر الزامات ہوں اور کہ جی آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں آپ ملوث ہیں تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کو بند کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے گا کہ کیا کوئی شخصیت, کوئی یوٹیوبر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا. اب یہ ہونا تو یہ ٹیکنیکلی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے فیصلہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, اس کے بعد کی یہ کارروائی ہو. یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے کہ پہلے بینک اکاؤنٹس بند ہوئے ہیں, بعد میں جو ہے وہ اب اس کو وہ یہ بتا رہے ہیں, ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ اب کورٹس کی طرف جائیں گے اور کورٹ میں جا کے اس اقدام کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے کہ جی یہ بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ کس طرح بند کر دیے گئے. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کے نہیں بلکہ ان کے فیملی ممبرز وغیرہ بھی جو ہیں, یعنی کہ بیگم یا بہنیں یا ماں باپ, ان کے اکاؤنٹس بھی اسی طرح فریز کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو صرف اور یہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے کریڈٹ کارڈز اور ایزی پیسہ یا جائز کیش اکاؤنٹس وہ بھی جو ہے وہ منجمد کر دیے گئے ہیں, انہیں بھی بند کر دیا گیا ہے. تو دس از کوائٹ سرپرائزنگ, کیونکہ میرے لیے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم از کم کوئی کورٹ آف لا کم از کم کوئی ڈگری تو دے کسی کے بارے میں. جب تک وہ ڈگری نہیں دیتا, کسی کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کرتا, اس سے پہلے جو ہے وہ کس طرح اس کے اگینسٹ یہ کارروائی کی جا سکتی ہے کہ اس کی ساری چیزیں جو ہے اس طرح بند کی جائے. یہ تو اس کا معاشی قتل کرنے والی بات ہے نا. مطلب یہ جن لوگوں کے وہ نام لے رہے ہیں یہ لوگ تو کہیں پہ جابز بھی نہیں کر رہے میرے خیال میں. میرا عمران ریاض کہیں پہ کام نہیں کر رہے, صابر شاکر کہیں پہ کام نہیں کر رہے, سمیع ابراہیم, صدیق جان, یہ لوگ کہیں پہ بھی کسی چینل میں کام نہیں کر رہے. تو اگر کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی اگر ہوئی بھی ہے تو پہلے اس کو پروف تو کریں کہ جناب انہوں نے یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے, تو پھر اس کے بعد بے شک یہ اس قسم کی سزائیں دینی ہیں یا کوئی بھی ہے. ایوری تھنگ, میرا صرف بار بار یہ پوائنٹ ہے, ایوری تھنگ نیڈس ٹو گو ٹو دا کورٹ آف لا, میرا صرف یہ پوائنٹ ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جو ایک چیٹر چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر کہ شاید یہ لسٹ جو ہے اور بھی بڑی ہوگی اور بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا. بٹ وی ڈونٹ نو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. یہ تو فیکٹ ہے کہ ان میں سے کئیوں کے, صدیق جان کا تو مجھے نہیں پتا, سمیع ابراہیم صاحب جو ہے وہ ابھی غالباً امریکہ سے ہو کے آئے ہیں. پہلے ان کا نام بھی جو ہے وہ ECL کے اندر شامل تھا, یہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, لیکن ابھی وہ ٹریول کر کے ہٹے ہیں. اسد علی طور نے تو میرے خیال میں اٹیمپٹ ہی کہیں نہیں کی ہے, اور صابر شاکر اور عمران ریاض جو ہیں آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں. اچھا اگر یہ پاکستان سے باہر ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ اپنے وہاں کے بھی اکاؤنٹس آلریڈی دے سکتے ہیں جو ان کو یوٹیوب سے, اصل بات تو وہی ہے نا کہ یوٹیوب سے جو پیمنٹ آتی ہے تو یوٹیوب کی پیمنٹ کے لیے تو وہ باہر کا اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کا اکاؤنٹ ہی دینا ہے, تو وہ پیمنٹ وہاں پہ بھی لینڈ کر سکتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ان کے پیسے آلریڈی یہاں پہ پڑے ہوئے, ایک یہ پرابلمٹک ہوگا کہ وہ فریز ہو جائیں گے, یا پھر ان کے فیملی ممبرز, مطلب فیملی ممبرز کا تو ایسا کوئی قصور نہیں ہے نا, مطلب ان کا کیا لینا دینا کسی چیز کے ساتھ, تو ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کرنا جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. لونڈے لپاڑوں کی بات ہو رہی ہے, کھل کے بات کرتے ہیں. یہ لونڈے لپاڑوں نے ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے, یہ اسی کے اندر بیٹھ کے ہیش ٹیگ چلائیں گے, یہ اسی کے اندر بیٹھ کے کسی کو ٹارگٹ کریں گے, کسی کی تصویروں کو فوٹو شاپ کریں گے, آپس میں بیٹھ کے ایک ٹویٹ کرے گا, 4 اس پہ کامنٹ کریں گے اور خود ہی وہ خوش ہو جائیں گے, ہاں ہاں بڑا کمال کیا, بڑا کمال کیا, بڑا کمال کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوتا اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تو ہاں اگر تو آپ اپنی دنیا میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب میں نے بڑا بڑا مارکا مار لیا تو ٹھیک ہے, آپ 100 دفعہ سوچتے رہیں. تو ایاز امیر صاحب بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, ایاز امیر صاحب جو ہیں بہت ایکسپیرینس مطلب پلیئر ہیں, پالیٹکس بھی بڑی دیر, مسلم لیگ نون سے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں, اس کے بعد PTI میں خان صاحب کے کافی قریب آ گئے تھے, صحافت کے ساتھ تو بڑا پرانا ان کا مطلب تعلق ہے, کالمز وغیرہ جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں PTI کو کیا کرنا چاہیے. ایک تو مختلف لیڈران کرام اپنی زبانوں پر کچھ کنٹرول کریں. جو عمران خان کو مل کے آتے ہیں اپنی کہانی بیان کرتا ہے, دوسرا جاتا ہے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اس تماشے کو تو بند کیا جائے. یہ بھی ہے کہ اندر بیٹھے لیڈر کو وہ ملیں جنہوں نے پارٹی کو چلانا ہے. ہر نتھو خیرے کے ملنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. ایک اور کٹھن بات ثابت ہو رہی ہے کہ
تب بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس حکمت عملی سے پی ٹی آئی کو کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا. لیکن مشکل صورتحال ہے. اسمبلیوں میں بیٹھنا اگر بیکار ہے تو اسمبلیوں کو چھوڑ کر کیا مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ مشکل وقت ہے اور انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اور متبادل بھی کیا ہیں. تو یہ ایاز امیر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ تجویز آئی ہے کہ ایک تو منہ پہ کنٹرول کریں، اور دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اگر کوئی ٹرینڈ چاہیے، جو میں اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں نا، جو باہر بیٹھے ہیں ان کو آپ لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا 30 مار خان ہے، وہ کیا بڑی چیزیں کرنے دیں، ان کو بیٹھ کے بولنے دیں، ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام عوام جو ہے وہ اس کے جذبات اور ان کے جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا جی میری یہ میں ان میں یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو میں 4-5 نام لے رہا تھا، ان میں سے ایک شخص ہے، اسے بڑا شوق ہوتا تھا اس بات کا، مجھے پتا ہے اس بات کا، مجھے لوگوں نے بتایا اس کو بڑا شوق ہوتا تھا، میری ٹویٹ کو اتنے ری ٹویٹ مل گئے ہیں، میری ٹویٹ کو اتنے لائکس مل گئے ہیں، مجھے بڑا اس سے فرق پڑا. کیا فرق پڑا؟ آج تو گھاس بھی کوئی نہیں ڈالتا. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کو گھاس بھی کوئی نہیں ڈال رہا، جبکہ بیچارہ پھر بھی پوری محنت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر قسم کی ویڈیوز ان کے حق میں بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پی ٹی آئی والے پھر بھی اس سے گھاس نہیں ڈالتے. سو اے جرنلسٹ شوڈ آلویز ریمین اے جرنلسٹ. یہ اتنی سائڈیں لینا، اتنی آگے چلے جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یو شوڈ بی سنسیئر ٹو یور جرنلزم. اس کے اوپر بیٹھ کے کام کریں، ایویں بلا وجہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں مت تبدیل کریں. یو آر اے جرنلسٹ. اے جرنلسٹ شوڈ آلویز ریمین اے جرنلسٹ.